اب یہ جو لفظ پونی ہے اس کو میں کوئکلی سمجھا دیتا ہوں کہ ایک بڑی اہم کیریکٹر ہے ٹائم لینڈرز کا. سمجھے نا, پونی. وفا صاحب پتا ہے کو پونی کیا ہے؟ مسکنسیپشن. لیکن اس کی کہانی پتا ہے؟ ہاں آئی پی میں بتائی تھی کہانی. ٹھیک ہے, میں نے نہیں, یمین صاحب نے بتائی تھی شاید. میں نے بتائی. اچھا اچھا, نہیں پوری کہانی نہیں سنائی. ہاں اچھا اس میں نا فریز ہے, اب اس میں بول نہیں سکتے آپ, تو اس میں خاموشی سے سنیں یہ کہانی. اچھا آپ بولیں گے اور پوری کہانی بگڑ جائے گی. اچھا پبلک, اچھا ایک صاحب کو میں کہا آپ یہ تو خود سے نہیں بولنا, ارے وہی بول گئے ہیں. میں کہا تھا نہیں بولنا یار, نا بولنا نہیں ہے. کہانی یہ ہوئی کہ بہت سے لوگ جو ہے نا بات چیت میں لٹرل ہو جاتے ہیں. لٹرل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ الفاظ پکڑنا شروع کرتے ہیں. انسان ہے, ہم سے بھی یہ ہوتی غلطی. اب ایک آدمی الفاظ پکڑنا شروع کر دے, ایک آدمی نہیں پکڑا ہونا, تو آپ کی زندگی عذاب ہو جائے گی. اس کی مثال ایسی, لٹرل کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کہا ہمایوں صاحب سے, ہمایوں صاحب میں نے شارع فیصل پہ لیفٹ موڑا. اگر ہمایوں صاحب لٹرل ہو گئے, الفاظ پکڑنے لگے, تو کہیں گے آپ لیفٹ مڑے تھے یا آپ کی گاڑی لیفٹ مڑی تھی؟ اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی گاڑی لیفٹ مڑ گئی تھی, میں سیدھا چلا گیا. بھائی یہ ہو گیا نا, ہم کیا بولیں گے بھائی؟ آپ ایک اندازے سے سمجھ تو لو نا کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اب فار ایگزامپل ایک صاحب, ہم اتصالات میں ٹریننگ ہوئی تھی, تو تیسرے دن ایک صاحب آئے, پتہ نہیں انڈین تھے وہ, تو یار چہرے پہ نا چوٹ لگی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ او خیریت تو ہے, واٹ ہیپنڈ؟ کہنے لگے کہ رات کو میں آ رہا تھا راس الخیمہ سے دبئی, تو نا اونٹ آ گیا راستے میں, تو وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور فلانا ہو گیا, یہ ہو گیا. میں کہا اچھا اب یہ ہوتا ہے, اونٹ آ جاتے ہیں راستے میں, وہ فینس لگاتے ہیں تو بھی آ جاتے ہیں اونٹوں کا, نا بڑا پرابلم ہے. تو میں نے ان سے کہا او آئی ایم سو سوری یو ہٹ اے کیمل. تو کہتے ہیں نو مسٹر سلیمان, آئی ڈڈ ناٹ ہٹ دا کیمل, مائی کار ہٹ دا کیمل. بے دل نہیں چاہتا تھا, میں اسے پوچھوں یوں چلاتے ہو کیا بونٹ پہ بیٹھ کر گاڑی؟ ہٹ دا کیمل کا مطلب ہوتا ہے کہ گاڑی نہیں ہٹ کیا ہوگا نا. اچھا میں دل میں سوچا کہ پہلے چوٹ لگی ہوئی ہے, برا نہ لگے, تو میں کہا ہاں دیٹس واٹ آئی مینٹ دیٹ یور کار ہٹ دا کیمل. ہاں اینڈ یو نو دا کیمل فلو انٹو دی ایئر اینڈ لینڈڈ آن دا ٹرنک. It's a blessing of Allah, they did not land on the roof. And I got saved and I had a seat belt. And میں کہا ہاں چلو شکر ہے. تو یہ ہوتا ہے لٹرل ہونا. اچھا ابھی اب کیا کریں, لٹرل ہوتے ہیں لوگ, گھر میں ہو جائیں گے لوگ لٹرل تو آپ پریشان ہو جائیں گے, ہے نا, کہ جی وہ میں آپ کے لیے جو ہے پھول آیا ہوں اس لیے وہ اچھی لگ رہی ہے. اب وہ لٹرل ہو جائیں گے, وہ کہیں گے کیا مطلب کل اچھی نہیں لگ رہی تھی میں, اب آپ پھنس گئے. اور بولیں گے کہ اب آپ سوچیں گے کہ لگ رہی تھی یا نہیں لگ رہی تھی. ہاں کیوں سوچیں اتنا, بتائیں. تو آپ بولیں گے کہ لگ رہی تھی, پھر کل کیوں نہیں لے کے آئے؟ اب آپ بولیں گے کہ بھائی کل جو ہے میں کل بزی تھا, تو آج بزی نہیں تھے. اب آپ بولیں گے کہ یعنی انسان جو ہے نا بڑا کیئرفل ہو جائیں کہ انسان جو ہے وہ ملٹیپل لیول پہ کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے, بی ویری ویری کیئرفل, سمجھے نا. اب کیا ہوا کہ جناب اب کیسے لوگوں کو ڈی لٹرل کروں, تو اللہ کا احسان ہو گیا بھائی. ایک واقعہ چلا رہا ہے, پتہ چلا ہے کہ ہماری تاریخ میں کہتے ہیں نا فوک لور ہے وہ, اس کو جو ہے شاہ احمد نورانی صاحب نے پیکج کر کے 1977 کے الیکشن میں سنایا تھا. وہ واقعہ یہ ہے, ہاں اسی کے پر نہیں چل رہا ہے. تو واقعہ یہ ہے, فرضی واقعہ, ونس اپون اے ٹائم ایک گاؤں میں ایک کنواں تھا, اس میں کتا گر گیا. گاؤں والوں نے جا کے کہا امام صاحب سے کہ امام صاحب کتا گر گیا, ہم کیا کہیں؟ تو امام صاحب نے انہیں ایک شرعی مسئلہ بیان کیا کہ اگر آپ 40 ڈول نکالیں گے تو پانی پاک ہو جائے گا. اچھا اس کے اوپر پوری ہے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ بھئی کبوتر کے لیے کتنے ہیں, فلانے کے لیے اتنے ہیں نا, اتنے ڈول نکالنا چاہیے تو پانی پاک ہو جاتا ہے. لیکن امام صاحب تھے بڑے شارپ, انہوں نے ان سے کہا, سوچا امام صاحب نے کہ یہ لوگ گاؤں کے لوگ ہیں, وہمی ہوتے ہیں. انہوں نے ان سے کہا دیکھو 40 ڈول نکالو گے پانی پاک ہو جائے گا, اس کے بعد نا زیادہ وہم مت کرنا, اور تھوڑی بہت بدبو فیل بھی ہو جائے نا کوئی بات نہیں, پانی پاک ہو چکا ہے, اس کو استعمال کرنا شروع کر دینا. تو گاؤں والوں نے کہا ٹھیک ہے. خیر وہ واپس آ گئے کہ مولوی صاحب تھوڑی سی بدبو رہ گئی ہے. تو مولوی صاحب نے سوچا کہ وہمی لوگ ہیں, چلو ان کو تسلی ہو جائے گی. انہوں نے کہا پھر تم 40 ڈول اور نکال لو. جب 3-4 دفعہ 40 ڈول نکالے اور بدبو نہیں گئی, تو امام صاحب نے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم نے کتا نکالا ہے؟ گاؤں والوں نے کیا کہا؟ نہیں نکالا.
تو امام صاحب نے کہا کہ بھائی تم نے کتا نہیں نکالا اور 4000 ڈور بھی نکال لو گے تو پانی پاک کیسے ہوگا؟ کتا تو اس میں تیار ہے نا یار. پہلے آپ کتا نکالے پھر 40 ڈور نکالے نا بھائی. تو گاؤں والوں نے کیا کہا بتائیں. آپ نے کہا ہی نہیں, آپ نے کہا ہی نہیں تھا. تو یہ کہانی میں نے سنانی شروع کر دی لوگوں کو. یار بھائی اشاروں سے کوئی بات سمجھ لینا یار. اچھا گھر میں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, میں کہتا ہوں یاد ہے کنواں, کہتی ہاں. اچھا وہ ایک دم سمجھ آتی ہیں کہانی نا, میں کنواں بھائی بات تو سمجھو نا یار. تو لوگ جو ہے نا وہ لٹرل ہو جاتے ہیں, تو ان کو ڈی لٹرل کرنے کے لیے ہم نے کہانی سنانی شروع کر دی کنواں. تو لوگ سمجھ ہاں کنواں ہے. ٹھیک ہے. جیسے وہ ایک دفعہ شعر پڑھ دیا, مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں. تو یہ لڑکا کہنے لگا اچھا وصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وصل تو میں کہا میٹنگ, یہی ہوتا ہے مطلب. کہتا کیا مطلب میٹنگ؟ میں نے کہا بھائی میٹنگ مطلب کس سے؟ تو کہا یہ کنواں گیا نا کنواں. اب تم الگ سے میرے بتا دو کس سے. بھائی کچھ تو اشارے سے سمجھو نا یار, اتنے بھی سادے نہیں بنو کہ بھائی تم کو اتنا بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ میٹنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے. اب میں کیا پوری سب کے سامنے کہانی کھول کے سنا دوں کیا؟ شیریں فرحات کی میٹنگ, مطلب اب اچھا بھی لگتا ہے نا, مطلب آپ ایسی باتیں کھول کے بیان کر رہے ہیں, اشارے میں بھی تو بات سمجھے نا. تو میں کہا یہ دیکھو آؤ الگ سے بتاتا ہوں میٹنگ. بھائی اتنا تو سمجھو, اشارے سے سمجھو بات. اینی وے اب آنی تھی مشکل ہم پر. مشکل یہ ہم پہ آئی کہ ایک کمپنی ہے جو کہ شروع ہوئی تھی چھوٹی سی, وہ ہو گئی ہیوج. اب اس کا نام لوں گا نا سب جانتے ہیں اس کو, لیکن گاؤں نہیں چھوڑتے. وہ پاکستان انڈیا کے بارڈر پہ ایک گاؤں ہے, اس پہ وہ کمپنی آپریٹ کرتی ہے. انہوں نے بلایا 2 ٹریننگز کرنے کے لیے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ گاؤں میں کیوں آپریٹ کرتے ہیں؟ کہنے جی ہم یہاں سے شروع ہوئے تھے, اکثر گاؤں کے لوگوں کو ہم ہی دیتے ہیں امپلائمنٹ, یہ ہمارے لوگ ہیں, ہم نہیں جاتے. بس 5 کروڑ روپے آتا ہے ہمارا خرچہ ایکسٹرا یہاں سے آپریٹ کرنے کا سالانہ, تو ہم اس کو کر لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب وہ لہاتے کھیتوں کے درمیان فیکٹری, اب وہاں ٹریننگ شروع ہو گئی. اچھا ہم کو ٹھہرا بھی فیکٹری میں دیا. اب صبح روزانہ جناب وہ دودھ آ رہا ہے اور گھی آ رہا ہے اور جی دیسی انڈے آ رہے ہیں. جاگنگ کا ہم کو جاگنگ کی مصیبت, اب جاگنگ کرو تو وہ کھیتوں میں جاگنگ کرو, پھر کتے پیچھے. عجیب کہانی. کئی دفعہ میں گیا کتا سامنے جا کے میں واپس بھاگ کے آ گیا. اچھا کتوں کا پھر بعد میں بچا رہا کہ وہ پینٹ شرٹ والوں پہ بہت بھونکتے ہیں. اگر آپ شواق میں بھاگے نا تو وہ کچھ نہیں کہتے. اب کیا ہوا کہ اب یہ ٹریننگ شروع ہوئی, اس ٹریننگ میں ہم نے قصہ سنا دیا, پبلک اپسیٹ ہو گئی. ایک سامنے کا کیا مطلب تھا آپ کے کہانی سنانے کا؟ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم گاؤں والے اسٹوپڈ ہوتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں بھائی یہ مطلب تھوڑی تھا, میں تو کہانی کیوں سنائی یہ کہانی آپ نے؟ میں دل میں سوچا یار کہاں گرا دیا کتے کو بھائی, کراچی میں گرا تھا, لاہور میں گرا تھا, اسلام آباد میں گرا تھا, کہاں گاؤں میں گرا دیا بھائی, اللہ میری توبہ. اچھا اب میں ان کو کہہ رہا ہوں بھائی میرا مطلب یہ نہیں تھا, کیوں؟ اچھا اب وہ بھی سمجھ گیا کہ پھنس گئے ہیں مولوی صاحب. ایک صاحب نے کہا اچھا مولوی صاحب آپ چلیں مطلب کنٹینیو کریں. میرے جان چھوٹی. اچھا کرنے لگا تو پیچھے ایک صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا, کہنے لگے میں اس کتے کو نام دینا چاہتا ہوں. مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ مطلب کیا مطلب ہے نام دینا چاہتا ہوں, مطلب اس کا ریلیونس کیا ہے, مطلب ایک عجیب سی بات ہے نا. تو میں دل میں سوچا کہ دے دو نام, مطلب جان تو میری چھوٹے نا, یہاں سے نکلوں سے ٹائٹ اسپاٹ میں آ گیا ہوں, میں کہا دے دے نام. تو ریسرچ کرنے سے پتا چلا کہ پاکستان, انڈیا اور ایجپٹ 3 ملکوں کا تو ہم کر چکے ہیں ریسرچ. ان تینوں ملکوں میں کتے ہوتے ہیں, اور جو گاؤں کے کتے ہوتے ہیں نا ان کے لوکل نام ہوتے ہیں, اور شہری کتوں کے انگلش نام ہوتے ہیں. کر کے دیکھ لیں آپ. پاکستان میں گاؤں میں کتوں کے کیا نام ہوتے ہیں بتائیں؟ راجو, ڈبو, شیرو, موتی, اس طرح کے نام ہوتے ہیں. اور شہر میں کتوں کے کیا نام ہوتے ہیں؟ ٹونی, ایلبرٹ, پال, راجر, فلیشیا, اس ٹائپ کے نام ہوتے ہیں. اسپرنٹر, ٹائیگر. تو اس نے کہا کہ اس کتے کا نام تھا ٹونی. اچھا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا کیا مطلب ہے. اچھا کچھ وار ایسے ہوتے ہیں نا کہ 1 گھنٹے بعد تکلیف شروع ہوتی ہے, تو وہ آدھے پونے گھنٹے بعد مجھے سمجھ آیا یہ ہوا کیا میرے ساتھ. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کتے کا نام ٹونی تھا, یہ شہر کا کتا تھا, یہ واقعہ شہر کا, تم شہر والے اسٹوپڈ ہوتے ہو. را ڈاکٹر صاحب را انٹیلیجنس ہے گاؤں کے. اچھا خیر میں نے کہا بیٹے خود ہی غلطی کی تھی تو برداشت کر لو. ہوتا ہے نا غلطی کرتے ہیں تو آپ پھر کہتے ہیں برداشت بھی کرو, جب آپ نے چھیڑا ہے تو پھر پٹو, مطلب ہوتا ہے نا کہ. تو ہم نے کہا ہم برداشت کر لیتے بھائی. اب ہم نے جناب وہ برداشت تو کر لیا. اس دن سے کتے کا نام پڑ گیا ٹونی. پھر مصیبت آئی. مصیبت یہ آئی کہ جب ہماری ٹریننگ انٹرنیشنل ہونا شروع ہو گئی تو اب وہ ٹونی آنے لگے. اب وہ ٹونی کے بیٹھا ہوا ہے, آپ اس کو گرا رہے ہیں, پھر نکال رہے ہیں, اس کو بدبو آ رہی, پھر گر رہا ہے, اور وہ بھی شرمندہ ہو رہا ہے, آپ بھی شرمندہ ہو رہے ہیں. ایک عجیب مصیبت. پھر ہم نے میٹنگ کی کہ یار یہ تو صحیح نہیں ہے, کسی کی دل آزاری, اس کو پولیٹیکلی کریکٹ کرو.
تو کیا کریں؟ تو سوچتے سوچتے ہم نے کیا پونی کر دو. اچھا پونی چھوٹا گھوڑا ہوتا ہے, تو کتا گر سکتا ہے, گھوڑا بھی گر سکتا ہے, اور لوگ یوزلی پونی رکھتے نہیں نام. پونی کوئی نام میں نے تو نہیں سنا, اور اگر رکھ بھی لیا تو پھر میں کیا کروں؟ اتنا زیادہ تو نہیں ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ہر کسی کو. تو ہم نے کہا چلو پونی کر لو. تو اس دن سے کتے کا نام ہو گیا پونی. تو جس طرح سے یہ پونی آتا ہے, اسی طرح سے کچھ پونی ہوا میں معلق ہیں, اگر آپ کیئرفل نہیں ہوں گے تو آپ کے دماغ میں گر جائیں گے, اور جب تک آپ اس کو نکالیں گے نہیں 4000 ڈوز سے فائدہ نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. یہ ہے اصل کہانی پونی کی, اور بہت کرٹیکل کیریکٹر ہے پونی. اب میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا پونی کی آنے کی اور پونی کی جانے کی, تاکہ آپ پونی کی کہانی سمجھ لیں. پھر ہم بتائیں گے کہ پونی وہ 4 کون سے ہیں جس وجہ سے لوگ ویژن کو ریزسٹ کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے پونی نہیں آئیڈینٹیفائی کیے اور اپنی بیگم سے, اپنے باس سے, اپنے کولیگ سے, اپنے بچے سے نہیں نکالے, تو آپ کو لوگ دیں گے پیسو ریزسٹنس. یہ لکھ لیں, یہ اللہ کے لیے آپ چوٹ نہ کھائیں بھائی, ہم تو کھا چکے ہیں, آپ نہ کھائیں. پیسو ریزسٹنس کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اس کے بارے میں کافی سارے آتھرز نے لکھا ہے. پیٹر سنگے نے بھی اس کتاب میں لکھا ہے پیسو ریزسٹنس. پیسو ریزسٹنس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا بیکاز آف یور اتھارٹی وہ نو نہیں کہہ سکتا, وہ کہے گا یس, لیکن پیسولی ریزسٹ کرے گا آپ کو. اور بہت دفعہ وہ پیسولی ریزسٹ کرے گا سب کانشیسلی, اس کو پتا بھی نہیں ہوگا کیا کر رہے ہیں. پیسو ریزسٹنس کی کوئی ایگزامپل دے دوں سمجھانے کے لیے. سپوز کریں ہمارے محترم مطلب فاروق صاحب جو ہے نا, یہ ٹائم لینے ورک شاپ میں آئے اور ان کا کلنگ ہو گیا, کلنگ. انہوں نے کہا بیٹے چلو بھائی اب تو سیٹ کرو سب کو. یہ گھر گئے, انہوں نے اپنے بیگم سے, ایک مثال ہے دل پہ نہ لے, بیگم سے کہا کہ یہ جو دونوں لڑکے ہیں نا میرے 3, سپوز 10 سال کا ہے, 12 سال کا ہے, 8 سال کا ہے, ان کو بولو اب ان کو نا 5 بار مسجد میں جا کے نماز پڑھنی چاہیے, بس بہت عیاشی ہو گئی. اب بیگم بیچاری سوچے گی کہ یار یہ کیا ہو گیا بھائی, راتوں رات اچھے بھلے چل رہے تھے, ابھی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 14 سال میں, تو ابھی تو بڑا بھی نہیں ہوا, تو 14 سال کا تو مٹھو ہوتا ہے چھوٹو سا, تو جب بڑا ہو جائے گا تو یہ بھی چلے جائے گا مسجد. یار خود تو جو ہے وہ 40 سال میں خیال آیا ہے, بچے کو 14 سال میں لگانے کے چکر میں. اگر بیگم یہ سوچیں شروع کرے تو وہ پیسے ریزن دے گی, شی از ناٹ کنوینس کہ ہونا چاہیے. اب ہوگا, دیٹس اٹ, ایگزیکٹو ڈیسیجن ہے, چلو بھائی. اب جب یہ گھر جائیں گے تو لڑکے لڑکے ہوتے ہیں, وہ سب سمجھتے ہیں کہ کہاں سے آتا ہے. تو جب میں گھر پہ ہوتا ہوں نا تو وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں سارے, ٹنگ چلو بیٹا فجر میں ٹنگ. ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہاں تو جھگڑا کرنے کو فائدہ نہیں ہے, چپ کر کے چلے جاؤ, نماز پڑھ کے آ جاؤ. اور جب میں نہیں ہوتا ہوں تو یہ کرتے مستی آگے پیچھے, گھر میں پڑھ لیں گے, فلانا کر لیں گے. اچھا اب کیا ہوا کہ جب یہ تھے گھر میں تو بچے جاتے رہے. اب سپوز کہ یہ چلے گئے سفر پہ. اگر ماں دے رہی ہے نا پیسو ریزسٹنس, تو ماں کہے گی کیا؟ اٹھو 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 جلدی کرو بھائی, فجر میں جانا ہے. دیکھو تمہارے بابا کے مجھے پوچھے میں کیا جواب دوں گی, چلو جا کے فجر میں نماز پڑھ کے آؤ, چلو. میننگ آئی ایم ناٹ کنوینس دیٹ یو شوڈ گو. تو بابا کی وجہ سے کرنا پڑا, اور وہ سختی کریں گے, مجھے پوچھیں گے چلو اٹھو جاؤ, ہو جائیں گے بیچارے, پڑھ کے آگے, ہاں ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا کہ ایک جو ہے وہ فٹ بال کھیلتے اس کو چوٹ لگ جائے گی, اور وہ لمپ کر رہا ہوگا بیچارہ 10 سال والا, یوں یوں. اور کیا مما میں تو گھر میں پڑھ لوں, خبردار گھر میں پڑھ لوں, چلو جاؤ. بابا آگے پوچھیں گے, پھر اتنی بڑی ایکسپلینیشن نہیں پڑے گی, چلو. وہ کہے گا مما تکلیف ہوئی تو میں کیا کروں بھائی, تمہارا مسئلہ تو جب بابا کو فون کرو ان سے پوچھو بھائی, میں تو نہیں کر سکتی. وہ کہاں سے فجر میں پوچھے گا بابا کو, وہ فون بھی بیچارہ کرے گا تو ان کا تو فون بند ہوگا. اب اس کو بھیج دیں گے وہ. تو ہوگا کیا کہ وہ بچہ جو ہے وہ تو دین سے متنفر ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب وہ تو کہے گا تو ہیل ود دس, یار یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ بچے کے اندر دین کی محبت آئے, وہ کیا ہو رہا ہے, کاؤنٹر ہو گیا نا سارا کام. باپ کی جو خواہش تھی وہ تو اس کے اگینسٹ چل رہا ہے نا, تو اس کی ناک کے نیچے سے جو ہے نا وہ ڈسٹرکشن شروع ہو جائے گی. پیسے ایسی ہوتی ہے. اور اگر پیسے ریزسٹنس نہیں ہوتی تو ماں کیا کہتی, ماں کہتی دیکھو بابا کی بات بالکل صحیح ہے, مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے, اب جو ہے نا ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے, مسجد میں نماز پڑھنے کی کوشش کرو, چلو.
اور وہ بچہ کہے گا میں پاؤں میں تکلیف ہے، تو ماں کہے گی اچھا ٹھیک ہے بات سمجھ آتی ہے، تم مت جاؤ، میں بابا سے بات کر لوں گی، پریشان مت ہو. نہیں بابا کے کچھ نہیں کریں گے بھائی، تم ابھی پڑھو، 2-3 دن بعد پھر چلے جانا مسجد. چلو، بیکاز شی ہیز باٹ ان ٹو دی آئیڈیا شی ول ہینڈل اٹ دیٹ وے. ہم چلے گئے اپنے اماں کے پاس جب ہم چھوٹے تھے نا، ہمارا بابا سٹی بینک میں تھا، سٹی بینک میں اتنا رواج نہیں ہوتا دین کا زیادہ. میں نے کہا بابا تو بہت ہی نہیں، بابا تو اچھے مسلمان نہیں ہے. اچھا میں تھا وہ 5 سال کا. ہاں میں نے کہا کیوں؟ بابا تو نماز بھی نہیں پڑھتے، جمعے پہ بھی نہیں جاتے. میری امی نے کہا بیٹا تمہارے بابا بہت اچھے مسلمان ہیں، تم کو پتہ ہے کہ نہ تو وہ شراب پیتے ہیں نہ وہ لڑکیوں سے ملتے ہیں، تم کو پتہ ہے یہ بات؟ ہاں ہاں اچھے مسلمان ہیں. اچھا ہاں میں بابا تو بڑے اچھے مسلمان. اب ہم گئے ہمارے بابا تو بڑے اچھے مسلمان. اچھا تو آپ یہ دیکھیں کہ میری والدہ کو اللہ جنت میں جگہ دے، اور اتنی زبردست خاتون ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ اتنی انٹیلیجنٹلی ایک 5 سال کے بچے کو سمجھایا کہ تمہارے بابا اچھے مسلمان ہیں بھائی، تم کن چکر میں پڑ گئے ہو بھائی، چلو چلتے پھرتے نہ جاؤ. یعنی ڈس رسپیکٹ نہیں آنے دی. اور اگر پیسے ویسے دے دیتی نا، یا نہ سمجھ عورت ہوتی، ہاں نہیں پڑھتے نماز بھی، اور مجھ کو پٹائی کرتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، ہاں بڑے گندے ہیں بابا تمہارے، ہاں بڑے اچھا مجھے، ہاں بابا بڑے خراب ہیں بڑے. اچھا بابا کھڑا ہو جاتا بابا کے سامنے، میں کھڑا بابا ماما کو کیوں جو ہے پیسے نہیں دیتے. اچھا وہیں جھگڑا کروا دیتی ماں بیٹی کا نا، اور وہ اسکارز لے کے چلتا بچہ بڑا ہوتا. انہوں نے کرنے ہی نہیں دیا. نہیں باپ، رسپیکٹ، دس از کالڈ انٹیلیجنس، رائٹ. تو اگر آپ نے پونی نہیں نکالا نا، پونی، تو پیسو ریزسٹنس ملے گی، پیسو ریزسٹنس ملے گی. 10 سال کے بعد پتا چلے گا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے. تو کیا ہے وہ پونی کی کہانی سنا، تو پھر کیا ہے پونی. کہانی ہوئی کہ ہم کنسلٹنگ کرنے گئے کمپنی کے اندر، 10-12-11 سال پہلے کی بات ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کا نا وہ کر لوں گا، اسیسمنٹ کروں گا، پھر میں آپ کو پروپوزل دوں گا کیا کرنا ہے. اچھا بڑے پریشانی میں تھے کہ نہیں سلیمان صاحب آپ کچھ بتائیں، کچھ کریں. میں اچھا چلو کرتے ہیں. ہم نے اسیسمنٹ کیا تو چند چیزیں نکل کے آئیں. ایک پتہ چلا کہ ورکرز کی سیلری بہت کم ہے، 3,500. دس از واٹ 11 ایئرز ہوگا. او بھائی 3,500 میں آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ بھائی ورلڈ کلاس کمپنی بنا دو. کیسے ورلڈ کلاس کمپنی بنے گی یار؟ 3,500 میں تو بندہ پریشان پھر رہا ہوگا. میں نے کیا کیا کہ 4 ڈائریکٹرز تھے، یہاں 2 بھائی ان کے 2 بیٹے تھے. میں ایک کے پاس چلا گیا. میں کہا سر وہ آپ سے ایک سوال پوچھیں. بولے جی. میں نے کہا کہ ہمارے ورکر کی سیلری بہت کم ہے. کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا 3,500 تو کم نہیں ہے. کہ 3,500 تو ہے نہیں. آپ نے ان کا 1,000 روپے اوور ٹائم ہی لگایا. میں نے کہا بھائی 4,500 بھی کم ہے. کہتے سلیمان صاحب آپ کو پاکستان کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے جتنا ہم کو ہے، اور پاکستان کے اندر آپ مزدور کی تنخواہ جتنی بھی بڑھا دیں کبھی خوش نہیں ہوگا وہ. تو تنخواہ بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سمجھے. اچھا نوٹ کریں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم فائنینشیل کرائسس میں ہیں، ہم پیسے نہیں بڑھا سکتے، یہ نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا کہ تنخواہ بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میرے دل سے کیا آواز نکلی کہ یہ کیا ہے؟ ایک پونی ہے. اور یہ پونی بیٹا ان کو بھی لے کے ڈوبے گا اور مجھ کو بھی لے کے ڈوبے گا، کیونکہ کمپنی بیٹھی تو کنسلٹنٹ گیا. خیال رکھنا کنسلٹنٹ صاحب، کمپنی بیٹھ گئی نا تو آپ کی ریپوٹیشن گئی. تو آپ تو یا تو وہ اٹھائیں نہیں کمپنی، اور اگر اٹھا لی نا تو الٹے ٹنگ جائیں اور اس کو سکسیسفل بنائیں، کیونکہ اگر وہ کمپنی گئی نا تو آپ کی ریپوٹیشن گئی. کنسلٹنگ از آل ریپوٹیشن، یو نو. اچھا جناب اب میں کیا کروں، یہ پونی کیسے نکالوں؟ خیر میں گیا، میں اللہ سے دعا بھی کی ہوگی، سوچتا رہا کیا کروں. اب ہم نے اسٹریٹجی بدلی. پہلے میں نے کیا کہ سافٹ ٹارگیٹس چنا. ان 4 میں سے جو سافٹ بندہ تھا ڈاکٹر صاحب اس کو چنا. ارے وہ آپ کے نا پیشنٹ بھی ہیں، اس لیے آپ پہنچنے کی کوشش نہ کریں. مشہور لوگ ہیں، کراچی کی بہت بڑی فیملی ہے، بلینئرز ہیں، ایوری بڈی نوز ہے. اب جناب ہم وہ پہنچے سافٹ ٹارگیٹ کے پاس. اب جا کے میں نے بات کیسے کی، میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں تو میں تقریباً کوئی 15 سال تقریباً پاکستان سے باہر گزر گئے. تو میں نے ان سے جا کے کہا کہ دیکھیں آپ کا نا پاکستان کا ایکسپیرینس مجھ سے زیادہ ہے. تو کیا کہا ہوگا انہوں نے؟ بالکل ٹھیک ہے. ہاں تو میں نے کہا مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، چونکہ آپ کا ایکسپیرینس زیادہ ہے تو آپ مجھے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ہاں بولو کیا بات ہے. میں نے کہا کہ دیکھیں ہمارا جو مزدور ہے اس کی تنخواہ 4,500 ہے. میں نے 3,500 تو کہا ہی نہیں، ہر جنگ لڑنے والی ہوتی ہی نہیں ہے بھائی. میں 4,500 روپے تنخواہ ہے نا کہ ہاں. تو
تو میں کہا آپ مجھے ایکسپلین کریں کہ مینج کیسے کرتا ہے. کہتے ہیں کیا مطلب کیسے کروں؟ میں کہتے ہیں کہ پیپر دے دیا، پیڈ دے دیا. میں کہا آپ لکھیں، پیپر پین دے دیا. میں 4,500 لکھیں، لکھا 4,500. میں کہا دیکھیں ہم نا ان کو کھانا نہیں دیتے لنچ، تو یہ لوگ جاتے ہیں اور باہر ڈھابوں پہ جا کے کھانا کھا کے آتے ہیں ہوٹلوں پہ. تو اس زمانے میں کم از کم جو پیسے خرچ ہوتے تھے وہ ہوتے تھے 15 روپے، دال اور 2 روٹیاں. یاد ہے؟ کھایا تم نے؟ ہاں میں نے بھی بہت کھایا. ہاں اچھا 15 روپے ہوتے تھے، دال اور 2 روٹی. تو میں کہا کہ 25 دن یہ کام کرتا ہے تو یہ کتنے ہو گئے؟ 375 ہو گیا نا اس کا خرچہ. کہتے ہیں ہاں. میں کو مائنس کریں، تو مائنس کیا تو کیا ہو گیا؟ 4,125. پھر میں نے کہا کہ ٹرانسپورٹ کے پیسے نہیں دیتے، بس سے آتے ہیں بس سے جاتے ہیں. اس وقت بھی 7-7.5 روپے ہوتا تھا، تو تقریباً 15 روپے وہ ہو گئے. تو 375 یہ ہو گئے، تو یہ بھی 375 ہو گئے. اس کو مائنس کر دیں تو کیا ہو گیا کہ یہ 5 اور جو ہے 7 اور 3، ٹھیک 3,750 ہو گئے. پھر میں نے اپنے خاندان کی 1-2 خواتین سے کہا تھا کہ اگر ایک گھر میں باپ میاں بیوی ہوں اور 2 بچے ہوں، یعنی ہمارے مزدور جو ہے حکومت پاکستان کی بات مانیں، ہم 2 ہمارے 2 یا بچے 2 ہی اچھے، اس طرح کی جو باتیں ہیں نا. بلکہ وہ انڈینس کہنے لگے اچھا آپ کے پاس یہ کہتے ہیں بچے 2 اچھے؟ میں کہا ہاں. کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ اور کہتے ہیں. میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے پاس کہتے ہیں پہلے کے بعد ابھی نہیں اور دوسرے کے بعد کبھی نہیں. گانا سا بنا دیا. تو میں کہا اگر وہ 2 بچوں کو کریں تو 4 تو ہوں گے نا افراد. تو میں نے اپنے خاندان کی 2 خواتین سے پوچھا کہ اگر 4 لوگ ہوں، گھر میں صرف 2 دفعہ کھانا پکے، صرف 2 دفعہ کھانا کھایا جائے اور بالکل سمپل کھانا ہو، گوشت ووشت نہ ہو، تو منیمم کتنا ہوگا گروسری کا؟ تو وہ نمبر لا کے دیا تھا مجھے 2,200 روپے. یہ تو خیر 11 سال ہو گئے، اب تو بھول جائیں. تو 2,200 اس کو مائنس کریں، کیا ہوا بھائی؟ 1,550. اچھا ابھی جو ہے وہ گیس فیکٹری نہیں ہوئی ہے، ابھی جو ہے وہ گھر کا خرچہ، بچہ بیمار بھی ہوگا، بچے کو دوائی بھی چاہیے ہوگی، ایجوکیشن تو خیر ان کے بچوں کو ملتی نہیں ہے، وہ تو بیچارے گلیوں میں ہوتے ہیں. تو ان سب کو فیکٹر آؤٹ کریں تو کیا ہوگا؟ جب وہ صاحب یہاں پہنچے تو انہوں نے یہ کیا تھا کیسے سر بھائی، اس طرح سے قلم بند کیا، یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ظلم ہے. جو اسے کہا نا یہ تو ظلم ہے، تو دل میں نا لڈو پھوٹا اور دل سے آواز آئی الحمدللہ پونی رخصت ہوا ہے، پونی گیا، اب ہوگا کام انشاءاللہ. اور وہی ہوا. اس کے بعد جی فیسلٹیز آنا شروع ہو گئیں، ورکرز کے لیے فلانا آنا شروع ہو گیا، یہ آنا شروع ہو گیا. ایک سامنے کہنے لگے یار سنا ہے کہ وہ وہاں فیکٹری میں یہ ہو رہا ہے. میں کہا یار یہ تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی بات ہے، کیوں یہ سچی ہے؟ میں کہا ہاں میں خود وہاں کنسلٹنٹ ہو رہا ہے. نہیں یار یہ تو بڑے کنجوس لوگ ہیں یار، ایسا ہو نہیں سکتا. میں کہا نہیں ہو رہا ہے یار. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے بدل گئے؟ تو بڑے پرانے کنجوس ہیں. میں کہا نہیں ہو رہا ہے بھائی، بھائی ہو رہا ہے نا. میں کیسے بتاؤں کہ پونی گیا؟ پونی تو چلا گیا، تب تو ہوگا کام. تو وہ اللہ کا احسان ہے، وہ کنسلٹنسی سکسیسفل ہوگی. اللہ کی جان میری چھوٹی، میرے حلق میں پھنسی ہوئی تھی جان کے یار خدا کا کمپنی بیٹھ گئی نا تو مصیبت. شکر ہے وہ کمپنی بیٹھی نہیں، چل گئی اور اب اچھی چل گئی، تو میرا اللہ نے عزت رکھ لی. تو یہ ہے پونی کی آنے کی کہانی، پونی کی جانے کی کہانی. یہ اب کلیئر ہو گیا سب کو؟ ہاں بھائی مطیع الرحمان صاحب کہانی کلیئر ہو گئی؟ ہاں جی ڈاکٹر صاحبہ پونی، ہاں بھائی وفا صاحبہ پونی کلیئر ہو گیا؟ آئیے اب 4 پونی ہیں بڑے بڑے جو ویژن کے راستے میں حائل ہیں. یعنی آپ بچوں کا ویژن بنانے کی کوشش کریں گے، اگر آپ کے بیگم کے پاس ہو تو